اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال الله سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات على محمد وآله. برادران عزیز و خاران محترم، آیات ولایت ہمارا موضوع ہے. آج یہ 7ویں مجلس ہے اور اس سلسلے کی جو سرنامہ کلام کی آیت ہے مسلسل آپ اس سے سماعت فرما رہے ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی ولایت کا ذکر کیا کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لا چکے، اور پھر اس تقاضۂ ولایت کو وہ یوں پورا کرتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ ان ایمان لانے والوں کو اندھیرے میں بھٹکنے نہیں دیتا، وہ انہیں نور اور روشنی کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا، اور ان کے مقابلے میں وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو کفر پر راضی ہو گئے، تو ان کے اولیاء ان کے سرپرست طاغوت ہیں، ٹرانسگریسرز، طغیانی پر مائل، سرکشی دکھانے والے. اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں نور سے کد ہے، انہیں نور سے چڑھ ہے، انہیں نور اچھا نہیں لگتا. یہ ظلمت کے متوالے ہیں، یہ تاریکی کے پالنے والے ہیں، تو پھر ان کا انداز یہ ہے کہ یہ تاریکی کو پسند کرتے ہیں. یہ اپنے ماننے والوں کو بھی نور سے لے جاتے ہیں اندھیرے کی طرف، ظلمتوں کی طرف. پروردگار عالم کا ان کے بارے میں کنکلوڈنگ ریمارک یہ ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس ضمن میں کل ہم نے گفتگو کو پہنچایا اس آیت تک کہ جس میں پروردگار عالم نے مومنین کے حوالے سے اعلان کیا کہ ان کے جان و مال کا خریدار خدا ہے اور جنت کے عوض ان کے جان و مال کو خرید لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اس آیت تک پہنچے کہ جو براہ راست متعلق ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ اگر وہ مومنین کے نفس کی قیمت ہے کہ جنت کے عوض ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ صاحب ایمان کے نفس کی قیمت ہے تو کل ایمان کے نفس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں وہ بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور مرضی پروردگار خرید لیتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ رؤوف ہے اپنے بندوں پر. ظاہر ہے کہ اس آیت سے آج کی تقریر میں بھی ہمیں استفادہ کرنا ہے.
مگر جو تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر پہلے کچھ گفتگو ہو جائے کہ جس میں لفظ خلیفہ پروردگار عالم نے استعمال بھی کیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ خلقت کا جب آغاز ہوا، خلقت سے میری مراد ہے کہ انسانوں کا جو سلسلہ پروردگار عالم نے قائم فرمایا ہے، تو ظاہر ہے کہ سائنسی توجیحات تو اب آپ جو بھی کیجئے اور یہ کہیں کہ صاحب امیبا سب سے پہلے آیا، مگر ٹھیک ہے، وہ سائنسی معاملات وہ اپنے مقام پر، وہاں پر آپ امیبا کو بنیاد سمجھتے رہیے۔ قرآن تو ہمیں امیبا کی جگہ امی اور ابا کی بات بتا رہا ہے کہ ایک امی ہے اور ایک ابا ہے کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس سلسلے کو قائم کیا۔ میں اس وقت ارتقاء کا جو نظریہ ہے اس کے اوپر کوئی تبصرہ بھی نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ اس کے اپنے حدود ہیں اور اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، وہ اپنے مقام پر، مگر جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے جو بات بیان کی تو اس کے اندر پروردگار عالم جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انی خالق بشرا من طین، کہ میں زمین میں ایک بشر مٹی سے بنانے والا ہوں۔ خلقت پروردگار عالم خالق جو مخلوق ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، اور اس کا جو جوہر ہے، اس کا جو را مٹیریل ہے، اس کے اندر جو بنیادی عنصر ہے وہ مٹی ہے کہ خاک سے میں ایک بشر بنانے والا ہوں۔ یہ تو اس کی خلقت کے حوالے سے، اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، تو پھر پروردگار عالم نے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اذ قال ربک للملائکۃ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یقیناً میں بنا رہا ہوں، بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے دو اناؤنسمنٹس آ گئے، ایک یہ ہے کہ بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے بنا رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا ایک اناؤنسمنٹ یہ آ گیا کہ میں اسے زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اب آپ تھوڑا غور فرمائیے برادران عزیز، یہ مضمون اگر آپ تلاش کریں گے تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر تفصیلات کی تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ آپ کو سورہ بقرہ میں بھی ملے گا، سورہ ہجر میں بھی ملے گا، سورہ اعراف میں بھی ملے گا، یعنی ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کے حوالے سے خود توریت کے اندر بھی آپ کو، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی گفتگو مل جائے گی، اور اسی طریقے سے آپ کو قرآن مجید کے اندر بھی گفتگو مل جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ایڈم اینڈ ایو کا جو پورا واقعہ ہے اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بہت بنی، کتابیں بھی بہت لکھی گئیں، اور وہاں پر جس کو الہی کتاب مانا جاتا ہے اس اعتبار سے توریت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ، جینیسس کا پہلا ہی چیپٹر اگر آپ دیکھ لیں تو بہت کچھ اس میں مل جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سب سیکوینٹ سیکنڈ چیپٹر ہے، اور اس کے اندر بھی آپ کو ابتدا ہی کے اندر یعنی کچھ ہی صفحات کے بعد آپ کو یہ ساری بحث مل جائے گی جہاں پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور خلقت کا ذکر کیا ہے۔ تو پروردگار کا اعلان کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، جس پر ملائکہ کی جانب سے ایک سوال آیا۔ دیکھیے ملائکہ کا معاملہ کیا ہے، ملائکہ، اینجلز، فرشتے جن کو ہم کہتے ہیں، اور خود قرآن مجید نے یہ لفظ دیا، ملائکہ کا جو لفظ ہے یہ تو قرآن مجید کا دیا ہوا ہے۔ صحیفہ کاملہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ملائکہ کے حوالے سے ایک پوری دعا موجود ہے، اسی طریقے سے احادیث کی کتابیں دیکھیں تو ملائکہ کا تذکرہ آپ کو مسلسل ملے گا۔ پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کا تذکرہ، جناب میکائیل کا تذکرہ خود قرآن مجید کے اندر ایک غیر معمولی انداز میں کیا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ سرسری اور روا روی میں، بلکہ غیر معمولی انداز میں پروردگار عالم نے ملائکہ کا اور جناب جبرائیل اور جناب میکائیل کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان کی عصمت اور ان کے معصوم ہونے کا ذکر کہ یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ عباد مکرمون، کہ یہ اللہ کے مکرم بندے ہیں، یعنی ایسے بندے صاحب عزت، عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول، جو خدا کے قول پر سبقت نہیں کرتے۔ تو خدا کے قول پر سبقت نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ڈو ایز ڈائریکٹڈ، جو ڈائریکشن ملی ہے اس ڈائریکشن کے اندر ڈیویشن کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے عصمت عملی، جو علماء نے تعبیر استعمال کی وہ ہے کہ ایک ہے عمل کے معاملے میں عصمت عملی، کہ اگر آپ عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں پر ڈیویشن، نو پروبیبلٹی کہ وہاں پر کوئی ڈیویشن ہو جائے، انحراف ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے بعد میں کہا کہ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، کہ جب میں اسے نوک پلک سے سوار لوں اور اس میں اپنی باز روح کو پھونک دوں تو پھر تم کیا کرو، فقعوا لہ ساجدین، کہ تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو ان کے تحفظات ہوں، جو ان کے ریزرویشنز ہوں، مگر مجھے بتائیے کہ ملائکہ اور فرشتوں میں سے کسی نے سجدے سے انکار کیا؟ کسی نے بھی سجدے سے انکار نہیں کیا، الا ابلیس،
سوائے ابلیس کے. مگر ابلیس کا معاملہ خود قرآن مجید نے واضح کیا کہ کانا من الجن، کہ وہ جنات میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. مگر جنات میں سے ہونے کے باوجود اس کو فرشتوں کی محفل ملی، فرشتوں کی صحبت ملی. اور یہاں پر پھر ہمیں اپنے استاد یاد آ گیا علامہ طالب جوہری صاحب. وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سال دو سال کی بات نہیں ہے، صدیوں تک رہا فرشتوں کی صحبت میں. مگر فرشتوں کی صحبت میں رہنے کے باوجود فرشتے فرشتے رہے، ابلیس ابلیس رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت میں رہنا ابلیس کو فرشتہ نہیں بناتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کے ایک اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ ہاں ملائکہ کا معاملہ یہ ہے کہ معصوم مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، نور سے ان کی خلقت بھی ہے. پروردگار عالم نے انہیں عباد و مکرمون کا. مگر ان کا ایشو کیا ہے؟ ایشو ہے عصمت عملی کی حد تک تو بالکل ٹھیک کہ جہاں تک عمل کی آپ بات کریں گے کہ جو حکم. لیکن ملائکہ بقول علامہ سید علی نقوی صاحب کے کہ پروردگار عالم کی بزم میں ایک شاگرد اور طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں. تو طالب علم اور شاگرد اپنے معلم سے سوال کرنے کا تو حق رکھتا ہے، خاص طور پر جب معلم اس کو اجازت بھی دے. تو ظاہر ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے اس کو سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو یہاں اب اس تمہید کے بعد اب میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کے اوپر توجہ کریں کہ یہاں پروردگار عالم نے کہا اس قال ربک، تمہارے رب نے کہا ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو ملائکہ نے ایک سوال کیا اور کیا کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا پروردگار کیا ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور جو خون ریزی کرے گا. دیکھیں یہ جو کوشچن ہے ان کا جو سوال ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر تو بنائے گا تو ہم نہیں مانیں گے. نہیں، تو اگر بنائے گا تو بالکل جب ماننے کی باری آئے گی تو ہم مان ہی لیں گے، سجدہ بھی کر لیں گے. مگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. There is something what we cannot comprehend. ہم پوری طریقے سے اس کو سمجھ نہیں پا رہے، ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے. جتنی معلومات ہمارے پاس ہے اس کی روشنی میں کیوں دو بنیادی پوائنٹس ہیں. ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مالک ایک ہمارا اسٹیٹس ہے کہ زمین میں اگر کسی کو بنانا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو آلریڈی یہاں پر موجود ہیں. نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. یعنی تسبیح کرنا خدا کے پاک ہونے کو بیان کرنا، تقدیس کرنا خدا کی تقدس کو بیان کرنا، خدا کے مقدس ہونے کو بیان کرنا، تقدیس کرنا. تو ہم تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں، ہم تیری تسبیح بھی کر رہے ہیں. تو سینئر تو ہم ہیں، سینئر بھی ہم ہیں. اور ہمارے کریکٹر کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، تسبیح اور تقدیس. یہ میں چاہوں گا اس کو یاد رکھیے گا، تسبیح اور تقدیس. ہم یہ کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں نماز پیش کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. یہ ان کے اوصاف پھر احادیث کے اندر آئے ہیں کہ ایسے بھی ہیں کہ رکوع کرتے ہیں تو رکوع ہی میں ہیں، ایسے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں تو سجدے ہی میں ہیں، قیام کرتے ہیں تو قیام ہی میں ہیں، اور جب قیام کرتے ہیں تو قیام میں ذکر پروردگار کرتے ہیں. تو تسبیح تقدیس یہ الفاظ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، خیال کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اور عمل تو عمل کے اعتبار سے ہم قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. تو مالک ہم تو سراپا اطاعت ہیں تیری بارگاہ میں تسبیح و تقدیس کے حوالے سے. ہمارا یہ معاملہ ہے. اور جس کو تو بنا رہا ہے ممکن ہے کہ یہ شریف ثابت ہو، لیکن یہ ایک ایسی کی نسل کے اندر وہ آنے والے ہیں کہ جو فساد بھی کریں گے اور خون ریزی بھی کریں گے. اچھا، جو فرشتوں کی طرف سے یہاں پر کوشچن ریز کیا گیا ہے، مجھے بتائیے کہ جو وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو فیکچولی انکریکٹ. یہاں آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور حابیل علیہ السلام کا خون بہا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو مار دیا. جہاں پر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، اگر آپ پڑھیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک بے گناہ کو قتل کیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ اعلان ہو رہا ہے جناب حابیل اور جناب قابیل کے واقعے کو بیان کرنے کے فوراً بعد. یہ حابیل کس کے بیٹے ہیں؟ قابیل کس کا بیٹا ہے؟ آدم علیہ السلام. یہی تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا. تو فساد تو ہو گیا، خون ریزی تو ہو گئی. آگے دیکھیے اسی نسل میں پھر بعد میں فرعون بھی آیا، اسی نسل میں بعد میں نمرود بھی آیا، اسی نسل میں بعد میں شداد بھی آیا، اسی نسل میں بعد میں قارون بھی آیا، اسی نسل میں بعد میں یزید بھی آیا، بنو امیہ بھی آیا، بنو عباس بھی آئے. آج تک جو فساد کرنے والے ہیں وہ ہیں تو نسل آدم ہی سے نا. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جو بات وہ کہہ رہے تھے ان پرنسپل، کیا وہ بات فیکچولی انکریکٹ ہے؟ کیا وہ فالٹی ہے؟ وہ بات غلط تو نہیں ہے. اسی نسل میں یہ سب بھی تو آئے ہیں.
تو پروردگار عالم نے وہاں پر کوئی جواب دیا؟ یہ ان کا سوال ہے. ہمت کر کے انہوں نے سوال کر لیا کہ مالک کیا ایسے کو بنائے گا، جبکہ چوائس ہم بھی موجود ہیں، سینئر بھی ہیں، سینیورٹی بھی ہے، ہم پہلے سے موجود ہیں، اور کیا کرنے والے ہیں؟ تسبیح تقدیس. مالک نہ فساد کریں گے، نہ ہی ہم کسی کو قتل کریں گے، نہ حق، یہ کچھ ہم سے ہوگا ہی نہیں. اور یہ اسی کی نسل میں وہ سب آنے والے ہیں، فساد کرنے والے اس نسل میں، خون ریزی کرنے والے اس نسل میں. یہ ان کا سوال تھا، اور اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم کیا جواب دیتا ہے. تو اب جواب سنیے. پروردگار عالم کا جواب ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انی یقیناً میں، عالم جانتا ہوں، ما وہ، لا نہیں، تعلمون جو تم نہیں جانتے. جواب کہاں ہے؟ اس میں جواب کہاں ہے؟ مجھے انصاف سے بتائیے اس میں جواب کہاں ہے؟ علامہ سید علی نقوی صاحب، جن سے میں بہت استفادہ کرتا ہوں، ان کے بیان سے بھی، ان کی کتابوں سے بھی، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا. انہوں نے کہا اس میں جواب تو ہے ہی نہیں، یعنی وہ فرشتے ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے. لیکن ہم لوگ اگر غور کریں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے تدبر، تفکر، غور و فکر کی بات کی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو ہم کہیں نہیں، مالک تو نے اجازت دی ہے تو ہم غور کر رہے ہیں، تو ہم کو اس میں جواب تو نہیں مل رہا. انہوں نے ایک سوال کیا، اس سوال کو ہم ظرف زمان میں قیامت تک اگر ایسیس کریں، جتنا زمانہ آج تک آ چکا، تو اس ٹائم لائن کے اندر ہمیں ان کے پوائنٹ کے اندر ویٹ تو محسوس ہو رہا ہے، وزن تو محسوس ہو رہا ہے. لیکن مالک جب وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو ان کو یہ کہتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو طالب علم تو یہ کہے گا مالک اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. شاگرد استاد سے یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ یہ تو سیدھی سی بات ہے، میں طالب علم ہوں، آپ معلم ہیں، تو علم تو آپ دیں گے، تو آپ جو جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا، اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور پروردگار عالم اتنا کہہ کر یہاں پر فل اسٹاپ لگا دیتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. تو یہ تو طے ہے کہ یہ جواب تو نہیں ہے، یہ جواب تو نہیں ہے. اسے کہتے ہیں علامہ کی اصطلاح میں سوال کا ٹھکرا دینا. توجہ کیجئے گا، اسے جواب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں سوال کا ٹھکرا دینا. یعنی یہ تمہارا سوال جو ہے نا ڈکلائن، ریجیکٹڈ، کبھی مناسب موقع آیا تو بتائیں گے اور بتایا بعد میں، مگر اس وقت فار دا ٹائم بینگ رائٹ ناؤ ڈکلائن، یہ تمہارا جو پوائنٹ ہے اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ سوال ٹھکرا دیا کا سوال ٹھکرا دیا. تو سوال کیوں ٹھکرا دیا؟ جب بعد میں بتانا ہے تو ابھی کیوں ٹھکرا دیا؟ دیکھیے برادران عزیز، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سطح اتنی بلند نہیں ہوتی ہے کہ اس سوال کا جواب دے کر ذہن کو اس طرف منتقل کیا جا سکے جو حقیقت ہے. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. MBBS میں کسی کا ایڈمیشن ہو گیا اور پہلا سال ہے، ابھی دوسرا سال بھی آئے گا، تیسرا بھی آئے گا اور چوتھا سال بھی آئے گا، پھر ہاؤس پریکٹس ہوگی، سب کچھ ہوگا. سوال وہ کر لیا کہ جس کو ڈسکس ہونا ہے 4th ایئر کے اندر اور ہیں ابھی 1st ایئر کے اندر، تو استاد کو آپ یہ حق دیں گے نا کہ وہ کہے کہ میاں ابھی رہنے دو، ویٹ فار دا رائٹ ٹائم، چوتھے سال میں جب اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے تب اس کا جواب تم کو دیا جائے گا، ابھی تم اس کو نہیں سمجھ پاؤ گے. وہ اگر اصرار کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اگر یہ بولے تو سامنے سے پھر سوال آئے گا، اس لیے کہ اس کی سطح سے بات بہت بلند ہے. تو ہونا کیا ہے؟ یہ ادھر سے جواب دیں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر واپس سوال کریں گے، پھر یہ جواب دیں گے، پھر واپس سوال آئے گا. تو اس پوری سچویشن کو یوں ٹیکل کرتا ہے استاد، اور وہ کہتا ہے کہ صحیح وقت کا انتظار کرو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں کون سی بات کب پڑھانی ہے، کب سمجھانی ہے، کب بتانی ہے. تو یہی کام تو خدا نے کیا. انہوں نے کہا کہ مالک ایسے کو بنائے گا. پروردگار عالم نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے. یعنی ہے کیا بات کہ ابھی اگر میں تمہیں بتاؤں کہ کس وجہ سے میں نے اس کا انتخاب کیا، تم سمجھ نہیں پاؤ گے. تو ہوگا کیا کہ تم سامنے سے پھر سوال کرو گے، پھر میں جواب دوں گا، وہ بھی تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو پھر تم سوال کرو گے، پھر اس کے بعد میں جواب دوں گا. تو ایسا لگے گا کہ جیسے میں تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں اور تم اپنے مشورے سے مجھے سرفراز کر رہے ہو. تو ایسا کسی کو لگے گا بعد میں اگر یہ سچویشن ہم نے پیش کر دی کہ خلیفہ بنانے سے پہلے پروردگار عالم نے شورا کا اجلاس بلایا ہے.
بعد میں جب کوئی قرآن پڑھے گا تو اس کو لگے گا کہ جیسے خدا نے خلیفہ مقرر کرنے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے کہ بھئی میں تو یہ بنا رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے، اور تم بتاؤ کہ مالک ایسے کو بنائے گا، پھر میں بتاؤں کہ نہیں یہ وجہ ہے، پھر تم کہو کہ نہیں مالک یہ بھی سوال ہے. تو یہاں ہم اس شورا کے حوالے سے چاہتے ہیں کہ پہلے دن اعلان کر دیا جائے کہ جب جب ہم خلیفہ بنائیں گے تو خلیفہ بناتے ہوئے ہمیں شورا بالکل بھی پسند نہیں ہے. خلیفہ جب ہم مقرر کریں گے تو اس بات کو سمجھ لو اور بہت اچھی طرح سے سمجھ لو کہ پھر عہدہ ہمارا تو ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو بنانا ہے. ہم تم سے مشورہ نہیں مانگ رہے، ہم تم سے شورا کے طلبگار نہیں ہیں، ہم نے تمہیں مشیر نہیں مقرر کیا ہے. اور اب اگلی بات، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں لفظوں کو تبدیل کروں. ملائکہ نے یہ کہا، پروردگار عالم نے کوئی استثناء نہیں کیا ہے کہ ملائکہ میں سے 5 نے کہا، 10 نے کہا، 20 نے کہا، 25 نے کہا، 50 نے یہ کہا کہ نہیں آدم کو ہونا چاہیے، 4-5 نے یہ کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. پروردگار عالم نے ملائکہ کا ایبسولوٹلی علی الاطلاق قول نقل کیا ہے. انہوں نے کہا اتجعلو، تو ایسے کو بنائے گا مالک کہ جو یہ کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ کا اتفاق اور کنسنسس ہے اس بات پر کہ آدم کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے وہ فکری جو بھی مسئلہ ہے وہ تو خدا حل کرے گا، لیکن اس وقت ہم کو تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ملائکہ کا کنسنسس ہے، ملائکہ کا اتفاق ہے. کس بات پر؟ ملائکہ کا کنسنسس اور اتفاق ہے اس بات پر کہ آدم کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو خلیفہ ہونا چاہیے. ملائکہ کون ہے؟ نوری. ملائکہ خاکی نہیں ہے. جملہ سنیے گا، ملائکہ ہے نوری، خاکی بھی نہیں ہے، خاطی بھی نہیں ہے، خاک کے بنے ہوئے بھی نہیں ہیں اور خطا کار بھی نہیں ہے. نوری ہے، خاکی نہیں ہے. نوری ہے، خاطی نہیں ہے. اور آدم کون ہے؟ خاکی ہے، خاک سے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہیں. اور آدم علیہ السلام خاکی خلیفہ ہیں. اور نوری ملائکہ کا کنسنسس ہے، نوری ملائکہ کا اتفاق ہے. نہیں، نوری ملائکہ کا اجماع ہے. اور 2 نمبر اجماع نہیں ہے کہ اپنے پسند کے افراد کو لے لیا اور کہا ہو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بس اسی کو اجماع مان لو. نہیں، سب کا اجماع ہے، جنرل اجماع ہے، کنسنسس ہے، اتفاق ہے. کس کا؟ نوری ملائکہ کا اجماع ہے کہ خاکی خلیفہ کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. اور اب میں کیا کروں کہ پروردگار عالم نے نوری ملائکہ کے اجماع کو توڑ کر رکھ دیا، مسترد کر دیا کہ باب خلافت میں مجھے نوری ملائکہ کا اجماع بھی قابل قبول نہیں ہے. تو عزیزوں، اگر خاکی خلیفہ کے مقابلے میں نوری مخلوق کا اجماع نہیں چل سکتا تو نوری خلیفہ کے مقابلے میں خاکی اور خاطی مخلوق کا اجماع کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس اجماع کا کیا اسٹیٹس ہے کہ جو نوری خلیفہ پروردگار کے مقابلے پر خاکی بندوں کا ہو، خاطی بندوں کا ہو. اور اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ معلمی کا جو فریضہ قرض تھا تو پروردگار عالم نے کتنے ہی سالوں کے بعد، ظاہر ہے کہ جب آپ ترتیب کے ساتھ آیتوں کو پڑھیں گے تو آیت تو فوراً آ جائے گی. جیسے مطالعہ پاکستان کے اندر آپ پاکستان بننے کے مراحل کو ڈسکس کرتے ہیں تو 40 میں قرارداد پاکستان ہو گئی اور تھوڑی دور کے بعد آپ دیکھیں گے تو 47 میں پاکستان بن بھی جاتا ہے. مگر جتنی جلدی لکھا ہے اتنی جلدی تھوڑی بن گیا. جتنی جلدی آپ نے لکھ دیا اور جتنی جلدی آپ نے پڑھ لیا تو اتنی جلدی پاکستان تو نہیں بن گیا. وہ 41 میں یہ ہوا، 42 میں یہ ہوا، 43 میں یہ ہوا، 44 میں یہ ہوا، 45 میں، 46 میں یہ انتخابات ہوئے، پھر اس کے بعد 47 کے اندر پاکستان بنا اور پارٹیشن ہو گیا. تو آپ غور کیجئے کہ لکھنے کو تو آپ رپورٹ کر دیں گے مگر درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ تو رہے گا. اب یہاں پر بھی اگر آپ آیتیں پڑھیں گے تو آیتوں کے بعد اگلی آیت آ جائے گی مگر درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ سال کا، 10 سال کا، 100 سال کا، 1000 سال کا، وہ ہمیں نہیں معلوم مگر درمیان میں ایک فاصلہ ہے. پروردگار عالم نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، صحیح وقت پر ہم بتائیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا، پھر وہ وقت آیا
اور جب آدم علیہ السلام صاحب روح ہو گئے، حیات ہو گئی، اب اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو اسماء تعلیم کی، علم سکھایا، تعلیم کیا، کس نے؟ خدا نے۔ معلم کون ہے؟ خدا۔ کس کو سکھایا؟ علم آدم، آدم کو سکھایا۔ کیا سکھایا؟ الاسماء، اسماء سکھایا، کلہا سارے کے سارے اسماء، سارے کے سارے اسماء آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اس بنیاد پر دیکھیے یہ اسماء جو ہیں نام کہ خدا نے نام سکھا دیے۔ اب پروردگار عالم اس بات کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے کہ وجہ افضلیت کیا ہے، کس سبب سے فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس کا ڈیمانسٹریشن کے لیے پروردگار عالم نے علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو اسماء سکھائے اور سارے کے سارے اسماء سکھا دیے۔ یہ سارے کے سارے اسماء تھے کس کے؟ کس کے اسماء تھے؟ کس کے نام تھے؟ تو اب اگر آپ عام مفسرین کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنے نام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، انہیں لغت، فرہنگ، ڈکشنری ان سب کے بارے میں بتا دیا، اور باقاعدہ اس کی مثال دی کہ مثال کے طور پر، یعنی مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں تذیق نہیں کر رہا لیکن یہ کہ بہرحال مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک بہت صاحب علم شخصیت تھی محترم برادران کی، انہوں نے باقاعدہ ہاتھ میں گلاس موجود تھا تو یوں گلاس آگے کر کے کہا کہ مثلا اس کے بارے میں بتا دیا ہے، گلاس اسی طرح سے کہہ دیا پانی، اسی طرح کھانا، اسی طرح کیڑے مکوڑے جانور، ان سب کے بارے میں خدا نے بتا دیا کہ یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے۔ پروردگار عالم نے یہ سارے نام بتلا دیے، یعنی ذرے سے لے کر فلک تک جو لغت کا علم ہو سکتا ہے وہ دے دیا، وہ سارے کا سارا دے دیا۔ اب اس کے بعد جو پروردگار عالم نے کہا کہ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے کو واقعا جسٹیفائڈ سمجھتے ہو، یہاں پر صدق کا تعلق قول کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ واقعا خلیفہ تمہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر ایک کام کرو کہ یہ بتلاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں۔ تو اب اگر ان دوستوں سے پوچھا جائے کہ یہاں پر کن کو پیش کیا جا رہا تھا، ناموں کو پیش کیا جا رہا تھا یا مسمہ کو پیش کیا جا رہا تھا؟ یہ بتائیے کہ نام پیش کیے جا رہے تھے یا مسمہ، یعنی جس کے وہ نام ہیں ان کو پیش کیا جا رہا تھا۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، ثم عرضهم، میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا لیکن عربی سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ جانوروں کے لیے استعمال نہیں ہوتی، یہ کیڑے مکوڑوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی، یہ صاحبان عقل کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے، یہ پروناؤن۔ ثم عرضهم، اللہ نے ان کو پیش کیا، کن کے سامنے؟ ملائکہ کے سامنے، اور پھر ان سے کیا کہا کہ تم بتاؤ، انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان کے نام تم بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے آپ کو جسٹیفائی سمجھتے ہو تو بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں۔ سکھایا کس کو؟ آدم کو۔ پوچھا کس سے؟ فرشتوں سے۔ کچھ آپ کو اس کے اندر بائسنس فیل نہیں ہو رہی؟ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کوئی فتویٰ میرے خلاف آ جائے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ انصاف سے مجھے بتائے سکھایا کس کو؟ آدم کو۔ پوچھا کس سے؟ فرشتوں سے۔ تو یہ عجیب بات ہے، ٹیوشن آپ اس کو دے رہے ہیں، امتحان آپ ان کا لے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ناز بھی ہے پروردگار عالم کا کہ میں نہیں کہہ رہا تھا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ تو مالک یہ فرشتوں کو کیا پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ فرشتوں کو نہیں سکھایا گیا، آدم کو سکھایا گیا۔ پوچھا کس سے؟ فرشتوں سے۔ دیکھیں برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم اس مرحلے پر کوتاہی کر رہے ہیں، اور وہ کیا؟ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ آدم کو سکھایا، مگر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نیا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ فریش ایڈمیشن ہے کس کا؟ ملائکہ تو پرانے ہیں، سینئر ہیں، پہلے سے یہاں پر موجود ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ ملائکہ نام بھی جانتے ہیں، شخصیات کو بھی جانتے ہیں۔ پہلی مرتبہ ان کے سامنے یہ نام نہیں آ رہے، یہ نام انہوں نے لکھے ہوئے دیکھے ہیں، کئی مرتبہ دیکھے ہیں، جنت کے دروازے پر لکھے ہوئے دیکھے ہیں، عرش کے پائے پر لکھے ہوئے دیکھے ہیں، حوران جنت کی پیشانی پر لکھے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہ نام انہوں نے کئی مرتبہ دیکھے ہیں، بار بار دیکھے ہیں، وہ پہچانتے ہیں کہ یہ نام محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ ناموں سے وہ واقف ہیں، انہیں ناموں کا پتہ ہے، انہوں نے نام الگ دیکھے ہیں،
انوار الگ دیکھے ہیں، شخصیات کو الگ دیکھا ہے. ہوا یہ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ہیں، شخصیات نہیں دکھلائی ہیں. آدم علیہ السلام کو نام بتلائے ہیں، نام کا تذکرہ ہے کہ نام سکھائے، شخصیات نہیں دکھائی. اور اب پیش کیا جا رہا ہے، ملائکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے نام الگ دیکھے، شخصیات کو الگ دیکھا. یہاں ہم تمہیں ان شخصیات کو پریزنٹ کروا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں. ثم عرضهم علی الملائکۃ، پیش کیا ان کو ملائکہ کے سامنے، اور اب ان سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء، تم بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں. وہ نام جو تم الگ پڑھ چکے، یہ شخصیات کے جن کو الگ دیکھ چکے، اب نام میں اور شخصیات میں تطبیق کرو، اسم اور مسمى میں تطبیق کرو. دیکھیے یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ فرشتوں کے ساتھ جو آدم علیہ السلام کا کمپیریزن ہو رہا ہے نا، یہ حافظے کا امتحان نہیں ہے، یہ میموری کا امتحان نہیں ہے. میموری کے امتحان میں فرشتوں کو شکست دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فرشتے بھولتے ہیں، ان کو سہو نسیان ہوتا ہے. فرشتے تو فرشتے ہیں. آپ اپنے کیلکولیٹر کا مقابلہ کر پائیں گے حافظے کے حوالے سے؟ آپ اپنے کمپیوٹر کا مقابلہ کر پائیں گے حافظے کے حوالے سے؟ حافظے کا امتحان نہیں ہے، یہ ذہانت کا امتحان ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میری طرف واقعاً توجہ کریں. یہ حافظے کا امتحان نہیں ہے، یہ ذہانت کا امتحان ہے. اسی لیے فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا سبحانک مالک تو بے عیب ہے، ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ان کا نام کیا ہے، ہم تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے. سبحانک تو بے عیب ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، مالک ہمارے پاس تو اتنا علم ہے کہ جتنا تو نے ہم کو دے دیا. غور کیجئے گا، فرشتے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے لمٹس کو سمجھتے ہیں. فرشتے ہونے کی کیپیسٹی کے اندر جو علم تو ہمیں دے گا ہمارے پاس اتنا ہوگا. یہ ہماری کمپیٹنس نہیں ہے کہ ہم معلوم سے مجہول تک پہنچ جائیں. ہم نون سے ان نون کو ڈسکور کر لیں کہ یہ ہو کہ دو چیزیں بتائی جائیں اور ان دو کو وہ 200 تک پہنچا دیں. کہ مالک یہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، یہ ہمارا پوٹینشل نہیں ہے. ہمارا تو بڑا محدود پوٹینشل ہے جو تو نے بتایا. لا علم لنا الا ما علمتنا، جو تو نے بتایا ہم تو اتنا جانتے ہیں. سبحانک، اور ہماری طرف سے کوئی چارٹ شیٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی تعصب ہوا، کچھ زیادتی ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے. سبحانک تو بے عیب ہے. ہم اتنی بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر تطبیق کا معاملہ ہے تو پھر یہ فرشتوں کے ڈومین سے باہر ہے. اگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ فرشتوں کے ڈومین سے باہر ہے. تو پھر یہ کس کا ڈومین ہے؟ کہ یہ انسان کا ہے. اور پروردگار عالم نے یہ کیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اب پیش کیا کہ اب آدم تم بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں. اور آدم علیہ السلام نے تطبیق کر دی. ہونا کیا ہے؟ نام ان کے سامنے ہے اور ان کے سامنے مسمى پیش کیے گئے. مسمى یعنی جن کا وہ نام ہے. تو انہوں نے نام دیکھے، انہوں نے شخصیات کو دیکھا، اور اب ان کو کمپیئر کرنا ہے. یہ نام ان میں سے کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ نام ان میں سے کس کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پنجتن ہے اور نام دے دیے ہیں اور تطبیق کرنی ہے کہ ان میں سے کس کا نام کیا ہے. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، انصاف سے مجھے بتائیے گا. مجھے اندازہ ہے کہ بحث تھوڑی سی سطح عمومی سے بلند ہے، مگر میں آپ کے معیار پر اعتماد کرتے ہوئے جملے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر نام رکھنے کا معاملہ ہمارا اور آپ کا اور کسی اور کا ہو، عام انسان کا، تو نام تو وہ اچھا ہی رکھے گا اپنی اولاد کا. اولاد ویسے ثابت بھی ہوگی. کوئی ضروری ہے کہ اسم اور مسمى میں مطابقت ہو؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ دیکھیے اچھا نام رکھنا یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. مثلا کسی نے نام رکھ دیا عبد الرحمن، تو یہ نام تو اچھا ہے، رحمان کا بندہ. مگر آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ ماں باپ نے اس امید پر اگر نام رکھ بھی دیا کہ یہ رحمان کا بندہ بنے گا، تو کیا واقعاً وہ اپنے کردار سے عبد الرحمن ثابت ہوگا؟ یہ تو وقت بتائے گا. یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ عبد الرحمن بنے گا یا عبد الرحمن ابن ملجم بنے گا. یہ تو وقت بتائے گا کہ یہ کیا بنے گا، عبد الرحمن بنے گا یا عبد الرحمن ابن ملجم بنے گا. اگر نام رکھ دیا متوکل، اللہ پر بھروسہ کرنے والا، یہ متوکل بنے گا یا متوکل عباسی بنے گا؟ کون جانتا. کسی نے اپنی اولاد کا نام رکھ دیا بہادر، اب یہ واقعاً بہادر بنے گا یا اپنے پیشروؤں کی اتباع کرتے ہوئے فرار اختیار کرنے والا بنے گا؟ کیا معلوم. ماں باپ نے چاہا کہ اولاد سخی بنے تو انہوں نے نام رکھ دیا غنی.
اب وہ کیا بنے گا یہ کون جانتا ہے؟ یہ تو وقت بتائے گا، یہ تو زمانہ جب آگے بڑھے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ کیا بنے گا. تو صرف نام رکھنا ضمانت تو نہیں ہے، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نام رکھنے والے خاطی بندے ہوں. لیکن اگر خدا نے کسی کا نام رکھا ہے تو یاد رکھیے گا جیسا نام ہوگا ویسا کردار ہوگا. اور یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے، جیسا نام ہوگا ویسا کردار ہوگا. یعنی آپ مجھے انصاف سے بتائیے، آپ سب نے محافل میلاد کے اندر یہ جملہ یقیناً سنا ہوگا کہ جب امام حسین اس دنیا میں تشریف لائے تو پنجتن کے نام کس نے رکھیں؟ پنجتن کے نام کس نے رکھیں؟ امام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو مولا کائنات جناب سیدہ کے پاس تبریک و تہنیت کے لیے تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ فاطمہ اس بچے کا کوئی نام رکھا؟ تو جناب سیدہ مسکرا کر کہتی ہیں کہ ابوالحسن میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتی تھی. تو مولا کائنات بچے کو لے کر مسکراتے ہوئے پیغمبر اکرم کے پاس گئے. پیغمبر اکرم نے پوچھا علی بچے کا نام رکھا؟ تو مولا کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ آپ کوئی نام تجویز کریں. تو پیغمبر اکرم مسکرا کر کہتے ہیں کہ پھر میں خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اور پھر پروردگار عالم نے یہ نام تجویز کیا حسین. تو آپ غور کیجیے، حسن نام رکھا خدا نے، حسین نام رکھا خدا نے، فاطمہ نام رکھا خدا نے، علی نام رکھا خدا نے، محمد نام رکھا خدا نے، اور ان پانچوں کو پیش کر دیا آدم علیہ السلام کے سامنے. اور اب آدم علیہ السلام سے سوال آیا آدم اب تم بتاؤ کہ ان کا نام کیا ہے. تو آدم علیہ السلام نے نام دیکھا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. کہ یوں تو ہر ایک کو منطبق کیا جا سکتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ لفظ محمد ہمارے سامنے ہے اور محمد کا مطلب ہے بہت زیادہ قابل تعریف. چہرہ دیکھا، پہچانا اور کہا کہ یہ ہیں کہ جن کو محمد کہنا چاہیے، یہ ہیں کہ جن کو فاطمہ کہنا چاہیے، یہ ہیں کہ جن کی بلندی بتا رہی ہے کہ انہیں علی کہنا چاہیے، اور یہ دونوں اتنے حسین ہیں کہ یہ حسن ہوں گے اور یہ حسین ہوں گے. تو اب یہ ہوا کیا کہ یہ ہوا کہ نام بتائے، چہرے دکھائے، اور پھر تقاضا اس بات کا ہے کہ تطبیق کرو، اور آدم علیہ السلام نے کر کے دکھایا. دیکھیں یہ ہے وہ انسان کا اسپیس کہ جس کے ذریعے سے انسان ترقی کرتا ہے. چڑیا گھونسلے میں رہتی تھی، آج بھی گھونسلے میں رہتی ہے. چوہا بل میں رہتا تھا، آج بھی بل میں رہتا ہے. یعنی شیر کا جو ہیبیٹیٹ تھا وہ تبدیل نہیں ہوا، جانوروں کا ہیبیٹیٹ تبدیل نہیں ہوا. مکڑی جالا بنا کر رہتی تھی، آج بھی جالا بنا کر رہتی ہے. مگر یہ حضرت انسان ہے نا کہ غاروں سے سفر شروع کیا، بنگلوں اور محلوں تک آ گیا. آپ غور فرمائیے یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ چار چیزیں بتائی جائیں تو وہ 4 سے 40، 40 سے 400، 400 سے 4000 تک پہنچ سکتا ہے. یہ انسان کی ترقی کی بنیاد ہے. یہ ہو گئی ایک بات. تو یہاں پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کی افضلیت تو سمجھا دی، مگر اب اگلا سوال آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ملائکہ تو خاموش ہو گئے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ مالک بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت چپ ہوئے تھے ادب کی وجہ سے، اور اب چپ ہوئے ہیں سمجھ کی وجہ سے. اس وقت خاموش ہوئے تھے ادب کی وجہ سے، اور اب چپ ہوئے ہیں سمجھ کی وجہ سے. علامہ سید علی نقی صاحب کا یہ تھیسس ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ملائکہ تو خاموش ہو گئے، میں خاموش نہیں ہوتا. میں ایک اور سوال رکھتا ہوں، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے ایک اور سوال رکھتا ہوں. اور وہ سوال کیا ہے کہ ملائکہ کا پوائنٹ کیا تھا، ملائکہ کا نقطہ کیا تھا؟ ملائکہ کا نقطہ یہ نہیں تھا علمی اعتبار سے کہ کون افضل ہے. درست ہے پروردگار عالم نے کہا کہ بھئی یہ پوائنٹ اتنا وزنی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں. بات ٹھیک ہے، ایک سمجھ میں آ گئی بات. مگر ملائکہ نے کب یہ کہا تھا کہ علمی اعتبار سے کون آگے؟ ملائکہ نے یہ نہیں کہا تھا. ملائکہ نے بات علم کی نہیں کی تھی، ملائکہ نے بات کردار کی تھی. آیت پھر واپس یاد کیجئے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. مالک ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں. نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. یہ تھا ان کا پوائنٹ. اور پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کی افضلیت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا بتایا کہ آدم کا یہ پوٹینشل دیکھو،
کہ اگر اس کو 2 باتیں بتائی جائیں تو وہ 2 سے 200 تک پہنچ سکتا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی علمی قابلیت تو ہے، مگر وہ والا سوال تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو اب تک ایڈریس نہیں ہوا. اب آپ غور فرمائیے گا برادران عزیز، 100,000 سال گزر گئے اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ سمجھایا کہ آدم کا پوٹینشل کیا ہے. اور یہاں پر بھی بہت توجہ کیجئے گا، ہزاروں سال خدا نے گزرنے دیے. ملائکہ بھی اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ظرف ہے، تحمل ہے، برداشت ہے. اور ذرا غور فرمائیے ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پروردگار عالم کو اس سوال کا جواب دینا ہے. سوال کا جواب دینے کے لیے ہزاروں سال اور انتظار کروایا، ہزاروں سال اور انتظار کروایا. آدم علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کا زمانہ گزر گیا اور ختمی مرتبت کا زمانہ آ گیا. محمد وآل محمد صلی پیغمبر اکرم کا زمانہ آ گیا، مکی دور مکمل ہوا اور اب پیغمبر اکرم ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ. اور شب ہجرت پیغمبر اکرم نے اپنے بستر پر سلایا ہے مولا کائنات کو. اور مولا کائنات کو جب سلایا ہے تو اب وہ آیت نازل ہوئی جس پر کل بھی بات ہوئی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں علی بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے اور مرضی پروردگار خرید رہا ہے. تو اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس موقع پر اس بات کو بیان کرنے والے، پہلے نام سن لیجئے، حافظ ابو نعیم اصفہانی حلیۃ الابرار. یہ معمولی عالم کا نام نہیں ہے، حافظ یہ قرآن کے حافظ نہیں، حدیث کے اصطلاح کے اعتبار سے ہزار حدیثیں جس کو یاد ہو سند کے ساتھ. برادران اہل سنت کے اندر عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے حافظ جو گنتی کے 2-4 ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں. حافظ ابو نعیم، حافظ ابن حجر اسقلانی، اسی طریقے سے حافظ جلال الدین سیوطی. تو یہ معمولی شخصیات نہیں ہیں. حافظ ابو نعیم اصفہانی، ابو نعیم بھی کہتے ہیں، ابو نعیم بھی کہتے ہیں. کتاب حلیۃ الابرار، اور اس کتاب میں بھی انہوں نے اس بات کو لکھا. اور دوسرا نام ہمارے یہاں تو حجت الاسلام کہنے کے حوالے سے آج کل بڑی گنجائش پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر برادران اہل سنت جناب امام ابو حامد غزالی ان کو کہتے ہیں حجت الاسلام. تو یہ دوسری شخصیت ہو گئے 2، ایک ابو نعیم اصفہانی، دوسرے امام ابو محمد غزالی، یہ 2. تیسری شخصیت امام سالبی جن کی تفسیر بہت مشہور ہے، تفسیر سالبی کے نام سے. یہ 3 ہو گئے. ان 3 کی کتابوں کے اندر بھی اور ان کے علاوہ بھی یہ آپ کو پوری تفصیل تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مل جائے گی. اور وہ ہوا کیا؟ یہ سب لکھ رہے ہیں اور ان کا سورس پیغمبر اکرم کی حدیث کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ بات ہے عرش کی، بات ہے عرش کی، یہ ہو رہا ہے فرش پر. پیغمبر اکرم اپنے بستر پر مولا کو سلا رہے ہیں اور مولا کائنات سو رہے ہیں، اپنے آپ کو فدیہ بنا رہے ہیں، پیغمبر اکرم پر جان قربان کر رہے ہیں. اور اس موقع پر پروردگار عالم نے، نام میں لے چکا آپ کے سامنے کا، اس موقع پر پروردگار عالم نے جبرائیل کو بلایا اور میکائیل کو بلایا. جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام کو بلایا اور الفاظ کیا ہیں؟ لقد آخیت بینکما، اے جبرائیل، اے میکائیل، میں تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکا، میں تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکا. وَجَعَلْتُ أَحَدَكُمَا أَطْوَلَ عُمْرًا، اور تم میں سے ایک، نام نہیں بتایا کہ کون، تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے دوسرے کی عمر کم ہے. تم دونوں کو میں نے بھائی بنایا، تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ ہے دوسرے کی عمر کم ہے. اب بتاؤ ایکما، دیکھیں نام نہیں بتایا کہ کس کی عمر زیادہ ہے کس کی عمر کم ہے، ورنہ امتحان محدود ہو جاتا، کسی ایک کا امتحان ہوتا. یہاں دونوں کا امتحان لیا اور پروردگار عالم نے کہا ایکما یؤثر صاحبہ الحیات، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنی اضافی زندگی اپنے بھائی پر فدا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنی اضافی زندگی کو اپنے بھائی پر قربان کرنے کے لیے، فدیہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو ان دونوں نے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مالک اگر حکم ہے تو جو تیرا حکم اس کے مطابق عمل کریں گے. کہا نہیں، چوائس ہے. اب بتاؤ، فورس نہیں ہے، چوائس ہے. اب بتاؤ اپنی مرضی سے تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنی زندگی اپنے بھائی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو. تو انہوں نے کہا مالک اگر چوائس ہے فاختارہما الحیات، ان دونوں نے زندگی کا انتخاب کیا.
اور انہوں نے کہا کہ مالک بات اتنی سی ہے کہ ہم تو تیری عبادت کو دوست رکھتے ہیں، زندگی زیادہ ہوگی تو تیری عبادت زیادہ کر پائیں گے، زیادہ رکوع کر پائیں گے، زیادہ سجدے کر پائیں گے، زیادہ تسبیح کر پائیں گے، زیادہ تقدیس کر پائیں گے. توجہ ہے، جو انہوں نے وہاں پر کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح کرنے والے، ہم تیری تقدیس کرنے والے، یہ ملائکہ کا تصور عبادت ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ تسبیح عبادت ہوتی ہے، نماز عبادت ہوتی ہے، تقدیس عبادت ہوتی ہے، اور ہوتی ہے. کوئی میرے جملے سے یہ تاثر نہ لے کہ یہ عبادت نہیں ہوتی، ہوتی ہے یہ عبادت، اور بالکل ہوتی ہے، مگر تصور عبادت محدود ہے. ملائکہ کا تصور عبادت محدود ہے کہ تسبیح ہے تو عبادت ہے، تقدیس ہے تو عبادت ہے، خدمت خلق، کسی کی مدد کرنا، کسی پر جان قربان کرنا کا یہ عبادت ہونا ابھی ملک کے تصور عبادت میں شامل نہیں ہے. انہوں نے کہا مالک اگر حکم ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، لیکن اگر چوائس ہے تو ہم پسند کرتے ہیں. جبریل نے بھی یہی کہا، میکائیل نے بھی یہی کہا کہ مالک پسند کرتے ہیں کہ زندگی طولانی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم زیادہ تسبیح کر پائیں گے، زیادہ تقدیس کر پائیں گے، زیادہ رکوع، زیادہ سجدے کر پائیں گے. تو اس جواب پر پروردگار عالم نے پیٹھ نہیں تھپتھپائی. اس جواب پر پروردگار عالم نے اپریشیٹ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ اللہ کنتما مثل علی ابن ابی طالب، افسوس تم دونوں ابو طالب کے بیٹے علی جیسے کیوں نہ ہو سکے. افسوس تم دونوں ابو طالب کے فرزند علی جیسے کیوں نہ ہو سکے. یہ پروردگار کر کیا رہا ہے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ ان کے جواب پر یہ تبصرہ کیوں کیا؟ پروردگار عالم یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ ذرا اپنے تصور عبادت کو موڈیفائی کرو اور دیکھو کہ علی کیا کر رہے ہیں. اور جب جناب جبرائیل اور جناب میکائیل دونوں نے نظر ڈالی، الفاظ ہیں دونوں نے نظر ڈالی، تو نظر یہ آیا وہ جو ہر رات مصلی پر سجدہ کیا کرتا تھا آج بستر رسول پر سو رہا ہے. وہ بستر رسول پر سو رہا ہے اور پروردگار عالم وہ دکھلا رہا ہے. تو مالک ہم تو روز دیکھتے تھے کہ یہی دکھلانا تھا کہ صرف مصلی پر آ کر خدا کا ذکر کرنا ہی عبادت نہیں ہوتا، مرضی پروردگار تو اس صورت میں ملا کرتی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے سمجھ بھی لیا، ہر روز یہ ذکر خدا میں مشغول ہوتے تھے، جس کے حکم پر مصلی پر ہوتے تھے اسی کے حکم پر آج بستر رسول پر سو رہے ہیں. باتا علی فراش ہی، وہ رسول کے بستر پر سو چکا کہ جس کو میں نے رسول کا بھائی بنایا تھا، جس طرح تم کو بھائی بنایا اسی طرح اس کو رسول کا بھائی بنایا تھا. اس نے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے فدیے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا. دیکھو وہ سو رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ واقعی سو تو رہے ہیں. اب یہاں پر پروردگار عالم نے کہا، لکھ رہے ہیں یہ علماء، اساتین علماء اسلام وہ لکھ رہے ہیں کہ اس موقع پر پروردگار عالم نے کہا اہبطا الی الارض فاحفظاہ، تم دونوں اب زمین پر اترو اور علی کی حفاظت کرو. تم دونوں زمین پر اترو اور علی کی حفاظت کرو. اہبطا الی الارض، حبوط کا مطلب اترو. اہبطا تم دونوں اترو. کہاں اترو؟ زمین پر. اور کیا کرو؟ فاحفظاہ، اور علی کی حفاظت کرو. اور پھر اس کے بعد الفاظ یہ ہے کہ نزلہ، وہ دونوں نیچے اترے، وہ دونوں نیچے اترے. فالجبرائیل عند راسہ والمیکائیل عند رجلیہ، جبرائیل آئے علی کے سر کے پاس، میکائیل آئے علی کے پیر کے پاس، اور وہاں پر دونوں بیٹھ گئے. جبرائیل آئے علی کے سر کے پاس، میکائیل آئے علی کے پیر کے پاس. تو اب برادران عزیز اتنا سمجھ میں آیا نا، ایک آیا ہے سر کے پاس، ایک آیا ہے پیر کے پاس. یعنی علی کا سر جتنا بلند ہے اتنا ہی علی کے پیر بھی بلند ہیں. جتنے علی کا سر جتنا بلند ہے اس کی جتنی بلندی ہے علی کے پیروں کی بلندی بھی اتنی ہی ہے مرتبہ مقام مانوی کے اعتبار سے. اور اب یہاں پر علامہ سید علی نقوی صاحب کا ایک مارکۃ الآراء جملہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا کہ جبرائیل اے میکائیل تم جاؤ زمین پر، تو کیا یہ سزا دی ہے؟ سزا کس بات کی؟ اب تو معرفت اور بڑھ گئی ہے، اب تو علی کو بھی پہچان لیا، اب تو علی کے مرتبے کو بھی جان لیا، یہ بھی سمجھ لیا کہ پروردگار کی نظر میں علی کیا ہے، تو معرفت ہو چکی. اور اب ان کو بھیجا زمین پر. تو یہ زمین پر بھیجنا کیا ہے؟
بہت خوبصورت جملہ ان کا. وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے گا سزا کی وجہ سے نہیں بھیجا, معرفت کے بعد بھیجا ہے. تو یہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ سمجھ جائیے اس بات کو کہ جب زمین والوں کی معراج ہوتی ہے تو وہاں جاتے ہیں, وہاں والوں کی معراج ہوتی ہے تو علی کے پاس آتے ہیں. ملائکہ نے سمجھ لیا, ملائکہ کے تصور عبادت میں اب ترمیم ہو گئی, اب ان کو سمجھ میں آیا. دیکھیے ان کا اعتراض کیا تھا, ان کا اعتراض یہ تھا کہ مالک ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا, تو زمین میں فساد کرے گا. تو یہاں پروردگار عالم نے کیا دکھایا, انہوں نے کہا کہ تمہیں کہا کہ ایک دوسرے کے لیے جان دو تو تم نے جان دینے سے انکار کر دیا. تمہارا اعتراض یہی تھا نا کہ کیا ایسے کو بنائے گا جو جان لے گا. تو آج تک تم نے جان لینے والے دیکھے ہیں, جان دینے والے نہیں دیکھے ہیں. یہاں ہم تمہارا تعارف کروا رہے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اب جب ملک کے تصور عبادت میں ترمیم ہو, اب اس نے سمجھ لیا کہ تسبیح اور تقدیس کے علاوہ بھی وہ کام ہوتے ہیں کہ جن کو پروردگار عبادت سمجھتا ہے. تو بہت توجہ کیجیے گا عزیزان کہ یہاں جب ملک کو سمجھ میں آ گیا تو اب ملک کو کبھی کسی قسم کا اضطراب نہیں ہوگا. جو کام کہا جائے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اب وہ صرف تسبیح اور تقدیس پر اصرار نہیں کرے گا. کبھی پروردگار عالم اگر کہے گا کہ درزی بن کر چلا جا تو وہ منع نہیں کرے گا. وہ کہے وضو کا پانی لے کر چلا جائے وہ منع نہیں کرے گا. اگر کہا جائے زہرا کی چکی چلا یہ انکار نہیں کرے گا. اگر کہا جائے حسین کا جھولا جھولا یہ منع نہیں کرے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا. اب اس کے بعد جو الفاظ تحریر ہیں وہ یہ تینوں بزرگان ان کے نام میں لے چکا کہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جناب جبرائیل آ گئے سرہانے, جناب میکائیل آ گئے اندر رجلئی ہے ان کے پائیں تھی, اور وہاں پر دونوں کیا کہہ رہے ہیں, دونوں کیا کہہ رہے ہیں. اب جملے سنیے. جناب جبرائیل اور جناب میکائیل گویا مولا کو جگہ دیا اور جگہ کر کہتے ہیں بخن بخن. پریشان مت ہوئیے گا, کہنے والے ملائکہ ہیں, یعنی صرف لفظ کی وجہ سے پریشان مت ہو جائیے گا. کہنے والے جناب جبرائیل ہیں, جناب میکائیل ہیں, دل سے کہہ رہے بخن بخن, مبارک ہو مبارک ہو. اور پھر کیا کہا, یبن ابی طالب من مثلو کا یبن ابی طالب, مبارک ہو من مثلو کا, کون آپ کے جیسا ہو سکتا ہے. اے ابو طالب کے فرزند کون آپ کے جیسا ہو سکتا ہے. کیوں؟ یباہی بکل اللہ فی الملائکہ, کہ اللہ آپ کے ذریعے سے ملائکہ کے درمیان فخر و مباحت کر رہا ہے. من مثلو کا یبن ابی طالب, آپ جیسا کون ہو سکتا ہے اے فرزند ابو طالب کہ آپ کے ذریعے خدا ملائکہ میں فخر و مباحت کر رہا ہے. ذرا غور فرمائیے یہ ہوا کیا, یہ ہوا کیا. ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں, من مثلو کا, من مثلو کا, اے حبیب اے ابو طالب کے فرزند آپ جیسا کون ہو سکتا ہے. یہ کس نے کہا, یہ ملائکہ نے کہا. خدا نے کیا کہا تھا, اللہ تم ویسے کیوں نہیں ہوئے, تم ویسے کیوں نہیں ہوئے کہ جیسے ابو طالب کے فرزند علی ہیں. پروردگار نے کہا اے جبرائیل اے میکائیل تم ویسے کیوں نہیں ہوئے کہ جیسے علی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ جبرائیل اور میکائیل سب کچھ ہو سکتے ہیں, علی سے افضل نہیں ہو سکتے ہیں. علی سے افضل نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا من مثلو کا. ارے کون ہے, یہ کسی سے کمپیئر نہیں کر رہے, یہ تو کہہ رہے کون ہے کہ جو آپ کے جیسا ہو سکے, آپ جیسا کوئی نہیں ہے. اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے انصاف سے بتائیے کہ دیکھیے آپ نے اگر کہہ دیا کسی کو کہ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ متکلم کو بھی تو دیکھیے بولنے والا کون ہے. اگر میں کہوں تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ میں یہ کہوں کہ کون آپ جیسا. آپ اگر کہیں کسی کو کہ کون آپ جیسا تو آپ نے دیکھا کیا ہے, یعنی زندگی کتنی ہے, 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال, کچھ کتابیں پڑھ لی تو جتنے زندہ ہیں ان سب کو بھی ہم نے نہیں دیکھا, جو گزر گئے ان میں سے بھی اکثر کو ہم نے نہیں دیکھا, جو آنے والے ہیں ان کو تو دیکھا ہی نہیں. اب آپ غور فرمائیے کہ جب متکلم 70 سال کی زندگی لے کر اعلان کرے کون آپ جیسا, تو اس نے دیکھا کیا, بہت کچھ بھول گیا, سب کچھ تو یاد بھی نہیں ہے. جو زندہ ہیں ان میں بھی سب کو نہیں دیکھا, جو گزر گئے ان میں بھی سب کو نہیں دیکھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں جبرائیل کی عمر کیا ہے,
50 سال کے ہیں, 70 سال کے ہیں, جوانی اور بڑھاپے کا شکار ہوتے ہیں, ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے, ان میں بڑھاپا نہیں ہوتا, ان میں بیماری نہیں ہوتی. تو عجیب بات یہ ہے کہ جناب جبرائیل سب کچھ دیکھا ہوا ہے, اور جناب جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں کہ من مثلو کا, ارے کون ہے اے علی آپ جیسا. تو اس کا مطلب یہ ہے تمام انسانوں کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں, تمام فرشتوں کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں, تمام جنات کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں, تمام مخلوقات کو دیکھ کر بات کر رہے ہیں. یعنی جب انہوں نے کہا کون آپ جیسا, تو اس کا مطلب ہے کہ جنوں میں بھی کوئی علی جیسا نہیں ہے, ملائکہ میں بھی کوئی علی جیسا نہیں ہے, انسانوں میں بھی کوئی علی جیسا نہیں ہے. تو آج کے بعد یہ بحث مت کرنا کہ انبیاء علی سے افضل ہیں یا نہیں, بس اتنا بتا دو انبیاء انسانوں میں شامل ہیں یا نہیں. بس اتنا بتاؤ کہ انبیاء انسانوں میں شامل ہیں یا نہیں. اگر انبیاء انسانوں میں شامل ہیں, اور یقیناً شامل ہیں, تو پھر اس کے بعد اس جملے کا تقاضا کیا ہے, من مثلو کا, کون ہے علی آپ جیسا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء میں بھی کوئی علی کے برابر نہیں ہو سکتا. علی سے بڑھ کر بس وہی ہو سکتا ہے جس کی جان بچانے کے لیے علی بستر پر لیٹے. علی سے بڑھ کر بس وہ ہو سکتا ہے جس کا علی فدیہ بنے, جس کا علی فدیہ بنے. اور اب واپس میں چاہوں گا کہ آپ اس جملے پر غور کی. یہ علامہ کا بیان ہے جس سے میں نے استفادہ کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا. حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب وہ آخری بات اس تعلق سے یہ ارشاد فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا, کیا کہا, اللہ کنتما مثلا علی ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے فرزند علی. مولا کے حوالے سے کہا نا, اے جبرائیل اے میکائیل تم علی جیسے کیوں نہیں ہوئے. اس موقع پر بھی ابو طالب کا حوالہ, ابو طالب کے بیٹے علی جیسے کیوں نہیں ہوئے. اور جب جبرائیل اور میکائیل دونوں آئے تو انہوں نے تو پھر کیا کہا, نام بھی نہیں لیا, علی نام ہی نہیں لیا. دیکھیں مولا کا نام علی ہے, مولا کے اور بھی نام ہے, حیدر, انا الذی سمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. مولا کے القاب ہیں اسد اللہ, غالب, غالب علی کل غالب, امیر المومنین, امام المتقین. مگر یہاں پر جب جناب جبرائیل اور جناب میکائیل قصیدہ پڑھتے ہیں تو اس موقع پر کیا کہتے ہیں, نہ علی کہتے ہیں, نہ حیدر کہتے ہیں, نہ اسد کہتے ہیں, کچھ نہیں کہتے. باپ کا نام لیتے ہیں, ابو طالب کے فرزند. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ظاہر ہے اہل علم تشریف فرمائے, بلاغت کا اصول ہے, اور بلاغت ہر زبان کی ایلوکوینس, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کی تعریف کرنی ہو تو تعریف کے موقع پر ضم کا کوئی پہلو نہیں آنا چاہیے, مذمت کا کوئی پہلو نہیں آنا چاہیے. یعنی جب تعریف کر رہے ہیں تو تعریف کریں, تعریف کرتے کرتے کوئی ایسا حوالہ نہیں آنا چاہیے کہ جس میں کوئی کنڈمنیشن آ سکے, کوئی مذمت آ سکے, کوئی تاریخ پہلو آ سکے. یہ ساری باتیں جانتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے ابو طالب کے فرزند. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل اور میکائیل اعلان کر رہے ہیں ابو طالب اس بڑے باپ کا نام ہے کہ جس کا ذکر مدح کے موقع پر مذمت نہیں مانا جاتا. ابو طالب اس بڑے باپ کا نام ہے کہ جس کا ذکر کبھی بھی مدح کے موقع پر کوئی غم کا پہلو نہیں رکھتا. اور دوسری بات یہ کہ اس ذریعے سے پروردگار عالم نے اعلان کر دیا. دیکھیے ملائکہ تو وہی کہتے ہیں نا کہ جو خدا نے سمجھایا ہو, عباد المکرمون, گفتگو یہیں سے شروع ہوئی تھی. یہ تو سبقت ہی نہیں کرتے, جو خدا نے کہا اس کے مطابق بولتے ہیں, بیان کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر انہوں نے خاص انسٹرکشنز کے بعد حبوط کیا ہے, حفاظت کی ہے, اور یہ جملہ کہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے خطاب کرنے کا حکم بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہے. تو خدا اس کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ اعلان کر دے انسانوں میں احسان فراموش ہو سکتے ہیں, خدا اپنے دین پر احسان کرنے والے کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا. خدا کبھی اپنے دین پر احسان کرنے والے ابو طالب کو نظر انداز نہیں کر سکتا. ایک بات تو یہ, اور دوسرا پہلو یہ کہ یاد رکھیے گا یہ بستر پر سونے کی تربیت کس نے دی تھی؟ بستر پر سونے کی تربیت کس نے دی تھی؟ ضم کا کوئی پہلو نہیں ہے مگر مدح کا پہلو ہے کہ جناب ابو طالب کا خاص حوالہ آ جائے اور اس وقت آ جائے کہ جب فدیہ رسول علی کی تعریف ہو رہی ہے, قصیدہ پڑھا جا رہا ہے, جناب جبرائیل اور جناب میکائیل قصیدہ پڑھ رہے ہیں, حوالہ کس کا آ رہا ہے؟ اے ابو طالب کے فرزند کون ہے جو آپ جیسا ہو سکے. یہ کیوں ابو طالب کا حوالہ خاص
اس مدح کے موقع پر ہم اس سے آگے بڑھ گئے کہ ضم کا کوئی پہلو نہیں، مگر مدح کا ایک خاص پہلو سمجھ میں آتا ہے۔ 3 سے 3.5 برس شیب ابی طالب میں بنی ہاشم نے سینکشنز میں گزارے، سوشل بائیکاٹ میں گزارے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، انتظام کرنا ہے۔ روپے کی چیز 100 روپے میں ملتی ہے، آج کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں، ہر چیز مہنگی، خدیجہ کی دولت استعمال ہو رہی ہے اور جناب ابو طالب کی حفاظت ہے۔ رات ہوتی ہے، پیغمبر اکرم آرام فرما ہے اور اس موقع پر پیغمبر اکرم کو اٹھاتے ہیں جناب ابو طالب، اے حضور آپ تشریف لائیے، اور کبھی طالب کو اٹھاتے ہیں، کبھی جعفر طیار کو اٹھاتے ہیں اور سب سے زیادہ علی کو اٹھاتے ہیں، اے علی تم آؤ مصطفیٰ کے بستر پر، حضور آپ جائیے اس بستر پر۔ کا وجہ کیا ہے کہ روزانہ یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی قتل ہو، کوئی فدیہ بنے، کوئی قربان ہو تو میرا بیٹا قربان ہو، مصطفیٰ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ کہ جان جائے تو میرے بچوں کی جائے۔ تربیت کس نے کی ہے؟ اس طرح سے بستر پر سلا کر شیب ابی طالب میں 3 سے 3.5 برس تک، یہ دنیا عجیب ہے کہ اپنے محسنوں کو فراموش کر دے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی تربیت مولا کے لیے، اور مولا کی تربیت حسن و حسین کے لیے، اور حسن و حسین کی تربیت اپنی اولاد کے لیے۔ جب ایسی تربیت ہو تو کبھی اکبر نظر آئے، کبھی قاسم نظر آئے۔ موت کو کیا سمجھتے ہیں آل محمد، کیا سمجھتے ہیں بنی ہاشم؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے جو امام حسن کی یادگار ہے، حسن کے گلبدن قاسم کا ذکر کرنا ہے، نوشہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ فرزند وہ ہے کہ جو باپ کی یادگار بھی ہے، نشانی بھی ہے، اور بیوہ ماں کا سہارا بھی ہے، امید بھی ہے۔ جناب فروا اسی بچے کو دیکھ دیکھ کر جیتی۔ انہیں یاد ہے کہ میرے والی اور میرے وارث نے وقت آخر مجھے یہ کہا تھا کہ اس فرزند کی بھی حفاظت کرنا اور اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا کہ جو میں قاسم کے بازو پر باندھ رہا ہوں، اور قاسم سے کہنا کہ باپ کی وصیت ہے کہ جب کبھی کوئی بہت مشکل وقت آئے، سخت وقت آئے، تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، اس مشکل کا حل اس تعویذ کے اندر اسے مل جائے گا۔ یہ بچہ بڑا ہو گیا، ظاہر کہ کتنا بڑا ہو گیا، کربلا میں اس کا سن ہے 13 برس، ایک ٹین ایجر بوائے ہے، مگر آپ ذرا دیکھیے کہ معرفت کتنی زیادہ ہے۔ شب عاشور حسین مظلوم نے یہ رات عبادت کے لیے مانگی تھی، اور زیادہ تر یہ رات عبادت ہی میں بسر ہوئی، مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں اصحاب کو بھی بلایا، توقع بیعت اسے لفٹ کیا گیا، انہیں گنجائش دی گئی، کوئی نہیں گیا، سب کے سب اپنی عبادتوں کے اندر مصروف ہو گئے۔ اور جب حسین بھی مسلح عبادت پر ہیں تو محسوس یہ کیا کہ دائیں طرف کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے، متوجہ ہوئے، کون؟ کہ چچا جان میں آپ کا بھتیجا قاسم۔ کہ بیٹا اس وقت یہاں پر آنے کا کیا مقصد ہے؟ بڑوں کی عبادت کا وقت ہے، بچوں کے آرام کا وقت ہے، تمہیں تو تمہاری ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو وہاں پر آرام کرنا چاہیے یا عبادت کرنی چاہیے، یہاں پر آنے کا کیا مقصد؟ تو جناب قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان بس مجھے اتنا بتا دیجئے کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں، دفتر شہداء میں میرا نام درج ہے یا نہیں؟ تو امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا قاسم آہستہ بولو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں سن لے، تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو۔ تو جناب قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان یقین جانیے کہ یہ سوال دے کر مجھے میری ماں نے بھیجا ہے۔ کچھ دیر پہلے میری ماں نے مجھے بلایا اور کہنے لگی اے بیٹا قاسم تو حسن کی یادگار ہے، میں تیری ماں ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں۔ میرے لال اگر کل تو نے میدان میں کمزوری کا مظاہرہ کیا تو یقیناً یہی کہا جائے گا کہ حسن کا بیٹا کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے۔ اے میرے لال قاسم مجھے خاتون جنت کے سامنے شرمندہ مت کرنا، یہ نہ ہو ثانیہ زہرا کے سامنے تیری ماں کی نظریں جھک جائیں، ایسا نہ ہو کہ بیویوں کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ اور جناب قاسم کہتے ہیں کہ اماں مجھے اگر موقع مل گیا تو دیکھیے کہ میں میدان میں کیسے بہادری کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا جاؤ جا کر پوچھ کر آؤ، اس سوال کے بعد میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اے چچا جان اب مجھے بتائیے کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں ہے؟
اور اب حسین مظلوم نے وہ سوال کر لیا کہ قاسم مجھے صرف اتنا بتاؤ کیف الموت عندک، اے بیٹا تم موت کی بات کر رہے ہو تو بتاؤ تو صحیح کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تمہیں موت کیسی محسوس ہوتی ہے؟ اور وہ بچہ کہتا ہے، خوشی سے کہتا ہے، یا ام احلی من العسل، چاچا جان موت ارے وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ہم نے فلاسفہ کی کتابوں میں دیکھا ہے کوئی موت کا ذائقہ بتا نہ سکا، اور اگر کسی نے بتایا ہے تو تلخ بتایا ہے، کڑوا بتایا ہے، بٹر بتایا ہے، مگر قاسم جب موت کا ذائقہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں احلی من العسل، اے چاچا جان موت ارے وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور اب حسین مظلوم نے ایک عجیب جواب دیا، کہنے لگے کہ قاسم تم اپنے بارے میں پوچھتے ہو، کل کے شہید ہونے والوں میں تمہارا نام شامل ہے یا نہیں، تم یہ سوال کر رہے ہو؟ اے میرے لال کل کے شہید ہونے والوں میں تمہارا ننھا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے، اجرکم اللہ۔ قاسم کو اپنی کم سنی کے اعتبار سے حوالے سے خدشہ تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے بھی بڑی مثال دے دی کہ بیٹا تم تو پھر 13 برس کے ہو، وہ 6 ماہ کا علی اصغر کل کے شہداء میں تو اس کا نام بھی شامل ہے۔ قاسم کو اپنے بارے میں تو اطمینان ہوا، مگر جب سنا کہ علی اصغر کل شہید ہوں گے تو خیال ذہن میں آیا کہ چاچا جان اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ خود سے میدان میں جا بھی نہیں سکتا، تو کیا بے حیا فوج ہمارے خیموں تک آئے گی؟ کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں تک آئے گی؟ حسین مظلوم نے احساس کیا کہ بنی ہاشم کا یہ شعر مضطرب ہو گیا، تو امام نے کہا کہ نہیں بیٹا میں اصغر کو اپنی گود میں لے کر جاؤں گا۔ کچھ دیر کے لیے قاسم کو اطمینان تو ہو گیا، مگر میں آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر کہوں اے قاسم تصور کر کے پریشان ہو گئے، ذرا شام غریبہ میں آ کر تو دیکھو، یہ فوجیں خیموں تک آ چکی ہیں، خیمے جل رہے ہیں، بیویاں لٹ چکی ہیں، چادریں چھینی جا چکی ہیں۔ قاسم کو اطمینان ہو گیا اور وہ واپس اپنے خیمے میں چلے گئے، اور اگلا دن آیا، آپ جانتے ہیں اصحاب کی شہادت ہوئی، اور پھر عائشہ کی باری آئی، بنی ہاشم میں جناب علی اکبر کی شہادت، اولاد مسلم کی شہادت، اولاد عقیل کی شہادت، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا کہ اولاد جعفر کی بھی شہادت ہو گئی۔ اولاد جعفر کی شہادت کا مطلب اون محمد شہید ہو چکے، اور اب جناب فروا جناب قاسم کو تیز نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ جناب قاسم آتے ہیں، جناب فروا منہ پھیر لیتی ہیں، اے بیٹا قاسم تو نے مجھے بہت شرمندہ کروا دیا، ثانیہ زہرا کے سامنے تیری ماں شرمندہ ہو گئی، تیرا لاشا اب تک نہیں آیا۔ اور قاسم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اماں میں کئی مرتبہ چچا جان سے کہہ چکا کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے، مگر چچا جان منع کر رہے ہیں، میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ قاسم سوچ بھی رہے ہیں کہ رات کو تو مجھے اطلاع دی ہے کہ شہداء میں میرا نام شامل ہے، مگر عزیزوں ذرا اس کو اس رخ سے دیکھیے کہ قاسم کے بابا اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، دادا اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور اگر امام کی حیثیت سے اپنا حق ولایت استعمال کرنا ہوتا تو سب پر استعمال کرتے۔ حسین نے جب کسی پر حق ولایت استعمال نہیں کیا تو اپنے یتیم بھتیجے پر حق ولایت کیسے استعمال کریں؟ انتظار کر رہے ہیں کہ غیب کے وہ اسرار و رموز منکشف ہوں اور اسباب ظاہری کے تحت وہ سارے اسباب فراہم ہو جائیں کہ جس کے بعد قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دی جائے۔ اور قاسم جناب فروا سے اصرار کرتے ہیں، جناب فروا امام حسین سے کہتی ہیں، کبھی جناب زینب سے کہتی ہیں، کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا، کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا، اور جب جواب نہیں ملتا تو قاسم پریشان ہو گئے۔ ان کو یاد آیا کہ اماں نے بتایا تھا کہ بابا کی وصیت اس تعویذ کے اندر ہے۔ خیمے کے پیچھے گئے، تعویذ کھولا اور اب پڑھتے ہیں کہ میرے بابا کا حکم ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بیٹا قاسم یہ تحریر تم اس وقت پڑھو گے جب میرا بھائی کربلا میں دشمنوں میں گھر چکا ہو۔ اے میرے لال اگر میں ہوتا تو اپنی جان حسین پر قربان کرتا، تم میری نمائندگی میں یہ شرف حاصل کرو، تاج شہادت سر پر سجاؤ اور حسین پر اپنی جان قربان کر دو۔ قاسم نے اس تحریر کو پڑھا، خوش ہو گئے، جناب فروا کے پاس آئے، مسکراتے ہوئے آئے۔ جناب فروا نے دیکھا، کہا قاسم کیا بات ہے؟ کہا اماں ذرا یہ دیکھیے بابا کی تحریر۔ جناب فروا نے وہ تحریر پڑھی، قاسم کا ہاتھ تھاما، جناب زینب کے پاس آئیں اور کہنے لگی بی بی اب تو آپ میرے قاسم کی سفارش کریں گی نا، اب تو آپ میرے قاسم کی سفارش کریں گی نا۔ جناب زینب نے بھائی کا خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ تھاما اور حسین کے پاس آ کر کہتی ہیں بھیا حسین میرے قاسم کو مقتل میں بھیج۔ حسین کہتے ہیں زینب تم یہ بات کہہ رہی ہو؟ کہا کہ ہاں بھیا حسین یہ تحریر پڑھنے کے بعد آپ بھی رک نہ سکیں گے۔ امام حسین نے تحریر دیکھی،
حسن کی عبارت پڑھی، قاسم کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر کہنے لگے حسن کی تحریر دیکھ کر کہنے لگے قاسم تم تو میرے امام کا حکم لے آئے، اے قاسم تم تو میرے امام کا حکم لے آئے، اے بیٹا قاسم اب میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ چچا بھتیجے گلے مل کر اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا، پانی نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم کس طرح سے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے چچا اور بھتیجے کو بیدار کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حسین کہتے ہیں جاؤ بیٹا جاؤ میدان کے اندر، مگر اب فروا نے کہا اے آقا کچھ دیر کے لیے بچے کو خیمے میں بھیجیے گا۔ کچھ دیر کے لیے قاسم خیمے کے اندر گئے اور اب فروا کہتی ہے بی بی زینب سے اے ثانیہ زہرا ذرا آئیے میری مدد کیجیے۔ کہا ہاں بھابھی فرمائیے۔ کہا کہ یہ کچھ تبرکات ہیں حسن مشتبہ کے، آج کے دن کے لیے میں نے بچا کر رکھے تھے۔ حسن کا امامہ قاسم کے سر پر رکھا، بچے کو حسن کا لباس پہنایا اور اب اس کے بعد یہ بچہ میدان میں گیا۔ اتنا چھوٹا تھا یہ بچہ کہ اس کے سائز کی ذرا موجود نہیں تھی۔ حسین مظلوم نے گود میں اٹھا کر قاسم کو گھوڑے پر بٹھایا، گود میں اٹھا کر قاسم کو میدان میں بٹھایا، ذرا نہیں ہے، ذرا نہیں ہے۔ اور اب یہ بچہ میدان میں گیا اور جا کر اس نے حملہ کیا، عرض کہ شامی کے 4 بیٹوں کو، پہلوان بیٹوں کو قتل کیا، خود اس پہلوان کو قتل کیا کہ جس کے بیٹے پہلے واصل جہنم ہو چکے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ بچہ گھوڑے سے زمین پر گرا، اور جب گر رہا تھا تو علماء نے یہ کہا کہ جب کوئی گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا تو کوئی کہتا تھا آقا میری مدد کریں، کوئی کہتا تھا مولا میری مدد کریں، کوئی کہتا تھا بابا میری مدد کریں، مگر قاسم اتنا چھوٹا تھا جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو بے اختیار کہا اماں میں گر گیا۔ اماں میں گر گیا۔ قاسم نے بے اختیار اپنی ماں کو پکارا اور پھر اس کے بعد چچا کو پکارا۔ اور جب عباس اور حسین دور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ عجیب منظر ہے، قاسم گھوڑے سے زمین پر آ چکے ہیں اور اب فوج تیاری کر رہی ہے، خنجر ہاتھوں میں ہے، کسی طریقے سے قاسم کے گلے کے اوپر وہ خنجر چلایا جائے، کوئی سر کاٹنا چاہتا ہے، کوئی جسم کو مسلح کرنا چاہتا ہے۔ اور ایسے میں عباس اور حسین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر حملہ کیا۔ اور جب حملہ کیا تو اس وقت کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف، اور ایسے میں قاسم کی فریاد چچا جان میں کچلا جاتا ہوں، چچا جان میں کچلا جاتا ہوں۔ عباس اور حسین کا حملہ ہے، جب قریب پہنچے ہیں تو قاسم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تیرے چچا پر بہت شاق ہے کہ تو مدد کو پکارے اور چچا مدد کے لیے نہ آ سکے، مگر اب حسین قاسم کا جسم رکھیں تو کیسے رکھیں، اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں۔ ابا کو بٹھایا، قاسم کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، تمام ٹکڑوں کو سمیٹ کر جمع کیا، ابا میں رکھا، گٹھڑی بنائی اور اب اس کے بعد اپنے کاندھے پر رکھ کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ خیموں کے پاس بیویاں ماتم کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ جب خیمے کے پاس پہنچے جناب زینب باہر آئی، اے بھیا قاسم کا لاشا کہاں ہے، نوشا کا لاشا کہاں ہے؟ بیویاں ماتم کے لیے بےتاب ہیں، بے چین ہیں۔ حسین کہتے ہیں زینب آہستہ بولو، قاسم کا لاشا ایسا نہیں ہے کہ ماں دیکھ سکے، فروا برداشت نہیں کر سکے گی۔ زینب کے پیچھے ہی